بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بلے بلے۔ ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی ہے۔ کہاں چل رہی ہے مبادئ العربیہ 4 میں؟ جی آج ہم نواسخ کے بارے میں چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں؟ نواسخ۔ پہلے ہم نے کانا اور اس کے اخوات کے بارے میں پڑھا، پھر قادا اور اس کے اخوات کے بارے میں پڑھا، پھر ماولا حروف شبیب لیسا یعنی حروف شبیب لیسا کے بارے میں پڑھا، حروف شبیب لیسا کے بارے میں۔ آج پڑھیں گے خبر و انا و اخواتھا۔ جی خبر و انا و اخواتھا، انا کی خبر اور اس کی بہنیں۔ اس کے اخوات۔ سوال اس میں کچھ زیادہ ہیں۔ کم ہیا الاحرف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہۃ بالفعل کتنے ہیں؟ وما ہوا عملها، اور کیا ان کا عمل کیا ہے؟ جی ما ہوا حکم خبر انا و اخواتها، انا اور اس کے اخوات کی خبر کا کیا حکم ہے؟ پھر هل يقدم الخبر على الاسم جوازا، کیا جائز جوازن خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کیا ہے؟ کیا خبر کا اسم کے اوپر مقدم کرنا جوازن جائز ہے یا جوازن مقدم ہوگی؟ پھر ایک سوال ہے حال یقدم الخبر علی الاسم وجوبا، کیا خبر اسم پر مقدم ہوگی وجوبا؟ آئیے متى يجوز دخول لام الابتداء، لام الابتداء کیا ہے یہ آگے؟ محلہ اسم انا، کیا کب جائز ہے لام ابتدا کا داخل ہونا انا کے اسم پر؟ آئیے پھر جی متى يجوز دخول اللام، متى دخول لام الابتدا علی خبر انا، کب انا کی خبر پر لام ابتدا کا لانا جائز ہے؟ متى يبطل عمل انا اور اس کا اخوات کا عمل کب باطل ہوتا ہے؟ انا کا حکم ما ہوا حکم انا ان خففت، اگر انا مخفف ہو جائے، ان ہو جائے تو اس کے حکم کیا ہے؟ جی اس کا حکم کیا ہے؟ اور اس کے بعد ما ہوا حکم انا اذا خففت، انا کا کیا حکم ہے جب وہ مخفف ہو جائے؟ پھر اس کے بعد ما ہوا حکم کا انا اذا خففت، کا انا اگر مخفف ہو جائے، کا ان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ما ہوا حکم لاکنہ، لاکنہ کا حکم کیا ہے جب وہ مخفف ہو جائے، لاکنہ کی جگہ لاکن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد متا تفتح حمزۃ انا و متا تکسر، کب کسرہ تکسر ہے تو کب کسرہ دیا جاتا ہے کب فتح؟ ٹھیک ہے، اس کو یعنی کب انا پڑھا جائے گا کب انا، اس کے حمزہ کو کب فتح کب کسرہ دیا جائے گا۔ فی کم موضع یجب کسر حمزہ انا، کتنے مقامات پر حمزہ انا کو کسرہ دینا واجب ہے، کتنے مقام پر فتح دینا واجب ہے؟ وہ متى يجوز فتح حمزہ انا و کسرہ، کب انا کے حمزہ کو فتح اور کسرہ دونوں دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سوالات ہیں جن کے جواب یہاں یہ دیں گے۔ پہلے سوال کا جواب الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ، حروف مشبہۃ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل، پڑھتے چلے آ رہے ہیں مستقل۔ وہی کہاں داخل ہوتے ہیں؟ تدخلو علی المبتدأ والخبر، مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ جی فتنصب المبتدا، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اس کو اس کا اسم کہتے ہیں، وہ ترفع الخبر ہے، خبر کو رفع دیتے ہیں، اور تو یسمى خبر، اس کو یعنی خبر کو اس کی خبر کہا جاتا ہے، جیسے ان اللہ
عادلون، دیکھیے اللہ عادلون تھا، مبتدا خبر تھا، انا داخل ہوا، اللہ کو نصب دیا، اس کا اسم ہو گیا، عادلون اس کو خبر تھی، رفع دیا، اس کی خبر کہلائی۔ آئیے فائدہ تو سمیت قضا، یہ کیا آگے لأنہا مبنیت اواخر، ان کو سمیت ہاکذا اسی طریقے سے نام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ مبنیت اواخر علی الفتح، اس لیے کہ سب کے سب مبنی بر فتح آخر، آخر ان کا سب کا کیا ہے؟ اس کا آخر بھی مبنی پر فتح ہے۔ مبنی بر فتح ہوتا ہے کل ماضی، ماضی کی طرح، کیونکہ ان کا آخر، ان سب کا حروف مشبہۃ بالفعل کا آخر مبنی بر فتح ہے ماضی کی طرح، مع بناء علی ثلاثۃ احرف فصاعدا، اور ان کے 3 اور 3 حرف سے زیادہ بھی ہیں، ان کی بنا حروف اصلی 3 یا 3 سے زیادہ بھی ہیں، لہذا اس وجہ سے اس کو افعال مشبہہ کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ آئیے اور کس وجہ سے آپ سے اگر کوئی پوچھے حروف مشبہۃ بالفعل کو حروف مشبہۃ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے، کہا کہ ماضی ہی کی طرح ان کا آخر بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے ماضی کی طرح، اور یہ بھی 3 یا زائد حرف پہ ہوتے ہیں، یہ سب یہ سب یہ حروف مشبہۃ بالفعل 3 حرف اس سے زیادہ کے ہیں اس وجہ سے، اور وجود معنی الفعل، اس میں فعل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک میں، مثلا انا رنا میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں، کاننا میں تشبیہ کے معنی پائے جاتے ہیں نہ، لوجود معنی الفعل ان میں سے ہر ایک میں اننا کے تاکید کے، کاننا کے میں تشبیہ کے معنی، جیسے کاننا زید اسدن، کاننا زیدن اسدن، کاننا زید اسدن، ولیکن، اور لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، جیسے زید عالمون لاکنہ شریر، زید عالم ہے لیکن شریر ہے۔ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، جیسے لیتا الشباب یعودو، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ولیت الجاہل عالم، جاہل کاش جاہل عالم ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوا لیت الشباب یعودو اور لیت الجاہل عالم، دو مثالیں دے کے آپ کو کیا سمجھا دیا کہ تمنا ناممکن کی بھی کی جاتی ہے اور ممکن چیز کی بھی، بھائی لیت الشباب یعودو، شباب پلٹ کے آتا ہے کہیں جوانی، ناممکن ہے لیکن تمنا، اور جاہلیت تمنا۔ پھر لعلہ ولعلہ ویقال فیہا اللہ، لعلہ کو اللہ بھی کہا جاتا ہے، لعلہ کو اللہ بھی کہا جاتا ہے، ترجی کے لیے آتا ہے اور اشفاق کے لیے، جیسے لعل الصدیق یزورنا، کاش ہم دوست ہمارے سے ملاقات کرتا، یا لعل الداع، کیا لکھا آگے بولیے، اس میں مٹ رہا ہے اوزال، لعل الداع اوزال۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے الاصل فی خبر ان واخواتها ان یکون مؤخرا اسمها، اصل کیا ہے ان کی خبر میں کہ وہ اس کے اسم سے مؤخر ہوتی ہے، اس کے اسم سے مؤخر ہوتی ہے، غصہ اس اسم سے مؤخر ہوتی ہے ما لم یکن ظرفا او مجرورا بالحال، جب تک کہ وہ ظرف ہو مجرور نہ ہو، یعنی کیا مطلب، اگر خبر ان کی حروف مشبہۃ بالفعل کی ظرف و جار و مجرور نہیں ہے مؤخر ہی رہتی ہے، اصلی ہے کہ وہ اسم کے بعد ہی رہتی ہے، لیکن اگر ظرف و جار و مجرور ہے ان فی الدار زیدن، پھر مقدم ہو سکتی ہے، پھر مقدم، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یقدم خبر ان واخواتها، مقدم ہوگی ان کی خبر اس کے اخوات کی خبر اس کے اسم پر، جوازن جائز ہے، کب، جب خبر ظرف یا جار و مجرور ہو، ظرف یا مجرور بالحرف ہو، والاسم معرفہ، اور اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو جس سے ابتدا جائز ہو، جیسے انا عند اللہ الثواب۔ ٹھیک ہے، آئیے ولیکن، دیکھیں لاکن فی الصوم صحت البدن، دیکھیں فی الصوم
مقدم ہوگی خبر نہیں صحت البدن اس میں مؤخر ہو گیا لیکن اب قیس علیہ اسی پہ سارے حروف مشبہۃ الفعل کو قیاس کر لو، مثالیں لے آؤ بنا لو. یہ تو جوازن ہے، جوازن ہے کہ حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہوگی کب؟ جب وہ ظرف ہو جار یا مجرور ہو. وجوباً کب ہوگی؟ یقدم خبر ان وقعت والاسماء وجوباً کب؟ اذا کان ظرف، جب کہ ظرف ہو مجرور ہو لیکن اسم نکرہ ہو اور کوئی مسابق بالابتدا بھی اس میں ابتدا ایسا بھی نہ ہو جس سے اس میں ایسا کوئی جواز بھی نہ ہو جو اس سے مبتدا کر سکے نکرہ سے، یا اور مشتمل علی ضمیرین، یا یہ کہ وہ مشتمل ہو ایک ضمیر پر یعود علی الخبر، یعنی اسم کے اندر اور خبر کے اندر ایک ضمیر ہو جو خبر کی طرف، اسم کے اندر ایک ضمیر ہو جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہو، جیسے ان مع العسر یسرا. مع العسر یسرا میں دیکھیے مع العسر کو مقدم کیا کیونکہ یہاں پر یسرا اس کا اسم نکرہ ہے اور کوئی مسبب بالابتدا بھی نہیں ہے. یا ان فی الدار صاحبہا، ان دیکھیے خبر کے اندر ایک ضمیر ہے تو اسم کے اندر ایک ضمیر ہے جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اسم کے اندر ایک ضمیر ہے جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہے، اگر خبر کو مؤخر کریں گے تو ضمیر کی مخالفت ہوگی، بات کی طرف پلٹے گی، جب اس لیے خبر کو مقدم کرنا یہاں واجب ہے ان کے اسم پر. فائدۃ لا يجوز تقدیم معمول الخبر علی الاسم. ہاں اگر حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر کسی چیز میں عمل کر رہی ہو، عامل ہو، تو اس کا معمول، خبر کا معمول اسم کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان الاعراض النمام ممزقون، ممزقون کا معمول ہے اعراض، جی آپ اسے مقدم نہیں کر سکتے اسم کے اوپر. آپ کہیں گے ان النمام ممزق الاعراض، بل ان النمام ممزق الاعراض ایسے کہیں گے آپ. اس اعراض کو مقدم نہیں کر سکتے اسم کے اوپر، حروف مشبہۃ بالفعل کے اسم کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ معمول خبر ہے، خبر اس میں عمل کر رہی ہے، خبر اس میں عمل کر رہی ہے. لیکن وہ اجاز بعضهم، لیکن بعض نحویین نے اجازت دی ہے تقدیمہ، اس کا مقدم کرنا، کس کا؟ معمول خبر. حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر کا جو معمول ہے اس کا مقدم کرنا اسم کے اوپر ان کے کب؟ اذا کان ظرفا او جارا مجرورا، جب یہ ظرف یا جار و مجرور ہو خبر، جیسے یا وہ نہیں وہ معمول اس کا جار و مجرور ہو یا ظرف ہو، جیسے ان بک زیدن واسقن، تو اس میں کیا تھا؟ ان زیدن واسقن بکا، ان زیدن واسقن بکا تھا، واسقن نے عمل کیا تھا بکا میں، ٹھیک ہے. لہذا لیکن کیونکہ یہ جار و مجرور ہے اس لیے اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. یا ان عندک زیدن مقیمون، اس میں تھا ان زیدن مقیمون، مقیمون نے عمل کیا تھا عندک میں، یعنی جو عندک کیونکہ ظرف ہے اس لیے اسے مقدم اس کے اسم پر کر سکتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں یہ سوال کیا تھا کہ لام ابتدا اس کے اسم پر کب داخل ہوگا؟ لام ابتدا کب داخل ہوگا؟ حروف مشبہۃ بالفعل کے اسم میں. یہ کہہ رہے ہیں یجوز دخول لام الابتدا علی اسم کب؟ علی اسم ان کے اسم پر لام ابتدا داخل ہونا جائز ہے متى کان مؤخرا، جب اسم مؤخر ہو. جی اسم، جی آپ کہیے ان ہاں فی قولک لعجبا، تو فی قولک جار و مجرور خبر تھی مقدم تھی، اسم مؤخر تھا تو لام ابتدا آنا جائز ہے لعجبا. وَإِنَّ عِنْدِي لَخَبَرًا غریبا، تو عندی ظرف تھی کیونکہ بھائی مقدم خبر تو جب ہی ہوتی ہے نا اسم پہ جب ظرف یا جار و مجرور ہو، تو اگر اسم مؤخر ہوتا ہے تو اس میں لام ابتدا کا آنا جائز ہے. ان فی الدار لزید، لیکن کبھی کبھی یہ جائز ہے لام کا داخل ہونا لام ابتدا کا خبر پہ کب؟ جب وہ مؤخر ہو، خبر جب مؤخر ہو اور ثابت ہو، مؤخرن اور مثبت ہو، مؤخر ہو اور جیسے اننا کا نا اسم ہے، لمقیمون اس کی خبر ہے دیکھیے مثبت بھی ہے. ایک مقام. دوسرا مقام اور ہے کہ جب خبر میں لام ابتدا آنا جائز ہے جب خبر ماضی ہو انا کی اور جامد ہو، جیسے ان زیدن لن عمر رجل، بھائی ماضی ہے اور فعل متصرف نہیں ہے، دیکھو جامد ہے تو فعل مدعو جامد. یا کب لام ابتدا آ سکتا ہے اس کی خبر میں جائز ہے جب اس کی خبر متصرف ہو مقرون و قد سے.
یعنی ماضی ہو نہیں، متطرف ہو اور مقرون ہو قد سے، جیسے نحو جیسے انکا لقد اصبت، لقد دیکھیں لام ابتدا ہے خبر میں نہیں، یا کب لام ابتدا اس میں آ سکتا ہے ان کی خبر میں، جائز ہے جب مضارع ہو اس کی خبر، انکا لتقول الصواب، تو بے شک صحیح کہتا ہے، لام ابتدا اس میں لانا جائز ہے۔ پھر کیا ہے فائدہ تدخل هذا اللام ایضا، یہ لام داخل ہوتا ہے ضمیر فصل پر بھی، ان هذا لهو الحق، ضمیر منفصل پہ بھی داخل ہو جاتا ہے یہ خبر اگر ضمیر فصل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد۔